من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید کرتا ہوں کہ تمام ہی احباب اور سامعین خیر و عافیت سے ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنی نارائب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں غرق ہونے سے، دنیاوی مفاد حاصل کرنے سے انسان کو سکون اگر ملتا بھی ہے تو وہ وقتی ہے، لیکن جو حقیقی سکون ہے وہ اللہ کے ذکر ہی میں موجود ہے۔ اب اللہ کا جو ذکر ہے وہ صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے نہیں، یہ بھی ذکر ہیں، لیکن نماز پڑھنا بھی اللہ ہی کا ذکر ہے۔ اسی طرح قرآن ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ انسان جتنا ہی اپنے اعمال کے اندر محنت کرتا ہے اس قدر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، مشکاہ شریف میں موجود ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اور علماء جو اس کی تعویل کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ کہ انما ثواب الاعمال بالنیات، کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جتنا ہمارے عمل میں خلوص اور محنت ہوگی اس قدر ہمیں ثواب ملتا جائے گا۔ اگر ہم صرف سبحان اللہ کہیں گے تو سبحان اللہ کہنے کا ہمیں ثواب ملے گا۔ اگر کوئی بندہ نماز کی طرف، نوافل کی طرف یہ دیکھے کہ اگر بندہ کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ ذکر کرنا اس کے لیے ایک مستحب کام رکھتا ہے، تو نفل پڑھنا بھی تو مستحب کام ہے، لیکن عمل میں اس میں اضافہ ہے۔ نفل میں بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے لیے نیت کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ وضو کرتا ہے تو پھر اس کو کتنا ثواب ملتا ہے، پھر اس کے بعد وہ نماز کی طرف جاتا ہے، قدم چلتا ہے نماز کی طرف لے کر، تو اس کا بھی اسے ثواب ملتا ہے، اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر اس کو ثواب ملتا ہے۔ بندہ پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ اپنے اعمال کے اندر اضافہ کرتا جاتا ہے، جیسے جیسے اضافہ ہوتا ہے اسی طرح اس کے عمل کے اضافے کے ساتھ ساتھ اس کے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ نماز میں بھی ہے اور قرآن پڑھنے میں بھی ہے، اور اللہ جل شانہ اپنے ذکر کرنے والے بندوں پر فخر کرتا ہے، ان پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ جب بندے پر خوش ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کو مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور بعض بات ایسی نعمت عطا کر دیتا ہے جس کا مقصد انسان دنیا میں لے کے آتا ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اور اس کی واضح مثال ہمیں بخاری شریف کے حدیث مبارکہ میں ملتی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے بعض فرشتے ایسے بھی ہیں کہ جو گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ صرف اس مقصد کے لیے کہ وہ اللہ کے ذکر کرنے والے بندوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ کی ذکر کرنے والے بندوں کو وہ کوئی ایک فرشتہ بھی دیکھ لیتا ہے تو اپنے تمام ساتھیوں کو وہاں پہ بلا لیتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارا مقصود اور تمہارا مطلوب یہاں پر ہے، جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو، اہل ذکر کو جو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ یہاں پر موجود ہیں۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے وہ فرشتے اس جماعت کے اوپر آتے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ قادر مطلق ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو ہر ایک چیز پہ قادر ہے، وہ اپنی قدرت کے باوجود اپنے فرشتوں کو پوچھتا ہے، ہر ایک جاننے کے باوجود اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، ہر کچھ دیکھنے کے باوجود اپنے فرشتوں سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں یہ بتاؤ کہ جو میرے بندے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے ہیں، تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیری تحلیل کر رہے ہیں، تیری تحمید بیان کر رہے ہیں، تیری تمجید کر رہے ہیں، تیری بزرگی کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ وہ کس چیز کا سوال کر رہے ہیں؟ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ فرشتوں یہ بتاؤ کہ انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو پھر؟ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو وہ اس کا اور زیادہ سوال کرتے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ وہ کس چیز سے پناہ طلب کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے تو اس کے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ تجھ سے جہنم سے پناہ طلب کر رہے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے اپنے فرشتوں سے کہ یہ بتاؤ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو اللہ جل شانہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ جہنم کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر؟
تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو پھر اس سے اور زیادہ تیری پناہ طلب کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اہل ذکر کو یہ بشارت دے دو، یہ خوشخبری دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ان میں ایک ایسا بندہ بھی موجود تھا جو اپنی غرض سے آیا تھا، اپنے مطلب سے ان میں بیٹھا ہوا تھا، اہل ذکر میں سے نہیں تھا۔ تو حضور نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا غلبہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ذکر کی وجہ سے، ان کے وسیلے اور سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بھی بخش دیا جو ان میں سے نہیں تھا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اہل ذکر کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا جو ذکر کرنے کا حق ہے وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔